بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سندھ ہائی کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو جبری گمشدگیوں سے متعلق معاملہ تھا اور کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کاش چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سندھ ہائی کورٹ کے ان 3 صفحات پر مشتمل جو جسٹس عمر سیال صاحب ہیں ان کا یہ فیصلہ پڑھ لیتے تو بہت ساری چیزوں کی جو شکوک و شبہات تھے وہ ان کے ختم ہو سکتے تھے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بیت رہی ہے اس پر ایکشن لے سکتے تھے۔ وہ ایسا کیا فیصلہ ہے، اس میں ایسا کیا لکھ دیا ہے کہ سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے جج نے پورے کا پورا نظام ہی ایکسپوز کر دیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے مراد سعید کی عبوری ضمانت سے متعلق ایک درخواست تھی پشاور ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مراد سعید، حماد اظہر، زرتاج گل اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے، جو روپوش ہیں، ان کی 51 ملزمان کی جائیداد ضبطگی کا حکم جاری کر دیا ہے گجرانوالہ کی عدالت نے۔ 9 مئی کو گجرانوالہ کینٹ پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ مقدمے میں عدالت نے جو جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ ATC عدالت نے دہشت گردی عدالت نے زیر دفعہ 88 کے تحت جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ مقدمے میں ملوث 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی جاری ہے۔ عدالتی حکم پر ملزمان کے گھروں اور شہر کے اہم مقامات پر اشتہارات اویزاں کرنے کا کہا گیا ہے، اور اس میں جو تمام کی تمام قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں فروخ حبیب بھی شامل ہیں اور باقی لوگ بھی، ان کے خلاف یہ کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسری طرف جو اہم ایک پیش رفت سامنے آئی وہ مراد سعید کے والد کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے حفاظتی ضمانت کے لیے اور مقدمات کی تفصیلات کے لیے۔ درخواست میں جو ریٹ پٹیشن ہے وہ شاہ فیصل اطمینان خیل ان کی وساطت سے دائر ہوئی، جس میں وفاقی اور صوبائی حکومت کو اور مختلف اداروں کو فریق بنایا گیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ میرا بیٹا پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر ہے۔ اپریل 2022 میں تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس کے بیٹے کے خلاف مختلف مقدمات درج ہوئے اور 9 مئی کے بعد ان کے خلاف مزید مقدمات درج کیے گئے۔ درخواست میں کہا گیا کہ مراد سعید کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا گیا، مگر انہیں کوئی معلومات نہیں دی گئی اور اب بھی ان کے گھر اور حجرے پر چھاپوں کے ساتھ ساتھ اس کے رشتہ داروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مراد سعید ایک پرامن شہری ہے اور اس مخالفین صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ وہ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتا ہے، مگر خدشہ ہے کہ اسے عدالتوں میں پیش ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ آئے روز ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ وہ عدالتوں کے سامنے پیش نہ ہو۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ جتنے مقدمات مراد سعید کے خلاف درج ہیں اس میں انہیں ضمانت دی جائے، کیونکہ وہ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمات کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔ اس پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور پشاور ہائی کورٹ میں جو سرکاری وکلاء تھے وہ بھی پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز خان نے سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار کی جو درخواست تھی اس پر جو سرکاری وکلاء تھے انہوں نے مخالفت کی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ قاضی انور پہلے بھی مراد سعید کے لیے پٹیشن دائر کی تھی۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ مراد سعید عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اس لیے ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ یہ درخواست میں مراد سعید کے والد نے دی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ مراد سعید اس لیے نہیں آ سکتے، ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے۔ جسٹس اعجاز نے استفسار کیا کہ کب تک تفصیل دے سکتے ہیں، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 1 ہفتے میں تفصیل دے دیں گے۔ عدالت نے حکومت سے مقدمات کی تفصیل، وفاقی بھی اور صوبائی حکومت سے مقدمات کی تفصیل 1 ہفتے میں طلب کر لی، جبکہ مراد سعید کی عبوری ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور عدالت نے کہا کہ ہم اس پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہے، جو بعد میں سنایا جائے گا۔ یہ بہت اہم درخواست ہے۔ مراد سعید نے بھی ریلیف لینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مراد سعید کو کس حد تک عدالت ریلیف دیتی ہے۔ غیر شرعی نکاح کیس میں اڈیالہ جیل میں آج سماعت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کے پاس عدالت بھی اور عملہ بھی گیا اور وہاں پر سماعت کی۔ بشرا بیگم بھی وہاں پر موجود تھیں۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران وکلا، صفائی اور ملزمان کو نکاح، طلاق، نئی اور پرانی شکایات کی نقول فراہم کی گئیں۔ سماعت کے اختتام پر سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کی عدالت میں حاضری بھی لگائی گئی۔ عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس میں سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی اور عدالت نے 10 جنوری کو اس کیس میں جو حکم جاری کیا ہے کہ وہ فرد جرم عائد کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف چونکہ الیکشن کمیشن کا جو جیل ٹرائل ہے اس کو بھی چیلنج کر چکی ہے، جس پر جسٹس سمن رفن امتیاز نے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کیس میں بھی کل فرد جرم عائد کرنے کا کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔
اور یہ جو غیر شرعی نکاح کیس ہے اس میں بھی جو کارروائی کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر صورت فرد جرم عائد ہوگی 10 جنوری کو۔ تو مختلف مقدمات میں عمران خان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کیسز کو پاکستان تحریک انصاف جو جیل میں کارروائی ہے اس کو چیلنج کرتی ہے، اور پھر جو کارروائی کو چیلنج کر کے معاملات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کی درخواست تھی جس پر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ بیسیکلی حلیم عادل شیخ کے بیٹے کی درخواست ہے جس میں ان کے باپ کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات بھی مانگی گئی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جناب ہمارے حال پہ رحم کریں اور ہمیں جو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا جاتا ہے اس میں ہمیں ریلیف دیں۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال نے یہ فیصلہ جاری کیا، اور انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ سندھ پولیس کا مقصد صرف اور صرف حلیم عادل شیخ کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے، اور ان کا مقصد کسی بھی یہ اس وقت کے جو جج ہیں، سابق جج سپریم کورٹ جو باقر جو وہاں پہ سندھ کے نگران حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ سابق جج ہیں مقبول باقر صاحب سپریم کورٹ کے، یہ ان کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ چونکہ اس وقت تو پالیس ان کی ہے، پہلے تو چلیں زرداری کی تھی، اب تو مقبول باقر کی ہے۔ مقبول باقر کی پالیس کے بارے میں ایک سیاسی رہنما جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر سندھ کے، اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں سابق سندھ اسمبلی کے، تو عدالت نے کہا، سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ سندھ پولیس کا مقصد صرف حلیم عادل شیخ کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ حلیم عادل شیخ ایک پاکستانی شہری ہیں اور ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں۔ سندھ پولیس کو جس طرح قانون پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا وہ عمل درآمد نہیں کر رہی۔ جسٹس عمر سیال نے کہا کہ حلیم عادل شیخ کو جس طرح گرفتار کیا دوبارہ گرفتار کرنا غیر معمولی ہے۔ حلیم عادل شیخ ضمانت کراتے ہیں، سندھ پولیس دوبارہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے۔ میں صرف یہ ایک حلیم عادل شیخ کی کہانی ہے جو جسٹس عمر سیال صاحب نے لکھی ہے سندھ ہائی کورٹ کے جج نے۔ میں قاضی فیضیسہ صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، آپ بار بار سوال کر رہے تھے کہ نہیں کسی اور سیاسی جماعت کا بھی لکھا ہوتا، تو یہاں چونکہ یہ جو حشر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو نہیں رہا۔ جب ایک سیاسی جماعت پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو آپ نے ریلیف بھی تو انہی کو دینا ہے، یا آپ نے پھر پچھلے 70 سال کے مردے اکھاڑنے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ریلیف مانگ رہے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی ریلیف دیتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کہ عدالت لکھ رہی ہے، ہائی کورٹ کا جج لکھتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک شخص کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے اور اس کو رہا نہیں ہونے دینا۔ جب ایک صوبے کے سیاسی جماعت کے اور وہ سابق اپوزیشن لیڈر ہوں ایک اسمبلی کے، اور ان کے بارے میں عدالت یہ لکھے کہ جی ان کو صرف سلاخوں کے پیچھے رکھنا مقصد ہے، تو پھر بات تو ختم ہو گئی۔ پھر کیا بچ کیا جاتا ہے؟ اور آپ ان کو انصاف دینے کے لیے بھی اگر یہ کیا جائے، ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کے بھی لوگوں کے مقدمات تھے، کسی ایک کے خلاف ایسا ہوا ہو کہ اس کو ایک مقدمے سے رہائی ہو اور دوسرے میں گرفتار، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، نہ آپ نے پرویز الہی کو ریلیف دیا، وہ بھی آپ کے پاس دھکے کھا کر واپس آ گئے، فواد چودھری کو آپ نے نہیں ریلیف دیا، تو پھر یہ نظام کیسے چل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی جس طرح حلیم عادل شیخ کو گرفتار کیا دوبارہ گرفتار کرنا غیر معمولی ہے۔ حلیم عادل شیخ ضمانت کراتے ہیں، سندھ پولیس دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ سندھ پولیس کا حلیم عادل کو زیادہ سے زیادہ سلاخوں کے پیچھے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ سندھ پولیس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کرمنل جسٹس سسٹم پر یقین رکھتا ہے۔ سندھ پولیس کا یہ طرز عمل عام آدمی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ جسٹس عمر سیال نے کہا کہ آئی جی سندھ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پولیس قانون پر عمل درآمد کرے، پولیس کو ایک آزاد ادارہ بنائے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال کیا جا سکے۔ حلیم عادل شیخ کو درج تمام مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اب اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور عدالت نے کہا کہ اس وقت تک جو حلیم عادل شیخ کے خلاف درج مقدمات تھے ان تمام مقدمات میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ ان میں سے ان کی گرفتاری کا جو مقصد ہے وہ صرف سندھ پولیس مسٹ ناٹ فارگیٹ دیٹ دی کامن مین فیتھ ان دا کرمنل جسٹس سسٹم از راک باٹم، کہ وہ آپ عام آدمی کا جو کرمنل جسٹس سسٹم پر اعتماد ہے آپ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا there are indication of a modus operandi deployed by the Sindh police, the intent of the which seems to be keep Halim Adil Sheikh being behind bars for as long a period as possible،
کہ جتنا ہو سکتا ہے نا وہ حلیم عادل شیخ کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. سو فار دس ریزن دا سندھ پولیس ریپیٹڈلی اریسٹ ہم آفٹر ہی ہیز بین ایڈمیٹڈ ٹو بیل ان اے کیس. وہ ایک کیس میں ضمانت سے رہا ہوتے ہیں، پھر اس کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے. جتنا ہو سکتا ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ حلیم عادل شیخ کو جیل میں رکھنا ہے. عدالت نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پورے کے پورے نظام کو برباد کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے آئی جی کو کہا گیا کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس جو معاملہ ہے اس کو آگے چلایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے فیصلوں کو اور اس طرح کے جو ججز نے حقائق پر مبنی چیزیں لکھی ہیں اس پر بھی کوئی توجہ دیتی ہے، یا صرف ہائی کورٹس پر ہمارے قاضی فضل صاحب برہمی کا اظہار ہی کریں گے کہ صرف آئین کو سمجھنے والے وہی ہیں، باقی ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ بھلے علی باغ نجفی ہو یا وہ پشاور ہائی کورٹ ہو. تو جس طریقے سے ریمارکس دیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ججز کے لیے ایک عدم اعتماد پیدا کرنے کے مترادف ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.